بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغروی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل بھی دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے آخر پہ مختصر سا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے بہت لگاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے باقی چیزیں سب مباح ہو گئیں، کوئی فریضہ ہم پر عائد ہی نہیں ہوتا۔ یعنی بعض ایسے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، میرے کانوں تک یہ آوازیں آئی ہیں، تحریری طور پر شکایتیں آئی ہیں، سوالات آئے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں، ہمارے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ علی والے ہیں، آپ ہی پر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو علی والے نہیں ہیں ان پر شریعت کا کیا اطلاق ہوگا؟ ہم علی والے ہیں، ہمیں علی تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچنے والا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اور وہ شریعت ہے۔ جو علی والا نہیں ہے، علی تک جانا ہی نہیں چاہتا، اسے راستے کی کیا فکر؟ ہم پر ہی اطلاق ہوتا ہے شریعت کا۔ ایک بار کہہ لیا علی ولی اللہ، پھر اس کی لاج رکھیں۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو تم ہمارے لیے سبب زینت اور سبب فخر بنو، ہمارے دامن پر داغ نہ بنو کہ دنیا والے کہیں کہ دیکھیں یہ ہیں ان کے۔ یہ امام کی فریاد ہے۔ امام چونکہ ہم علی والے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری شریعت پر عمل کرنے کی، شریعت کی حفاظت کرنے کی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک رخ کہ ہمیں کس طریقے سے ظلمات سے نکل کر نور مطلق تک، نور خالص تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو معصوم نے فرمایا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بندوں کا، مخلوقات کا، اور اس کوشش کو بارور کرنا خدا کا کام ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسی زمین کو آپ جوتتے ہیں، بوتے ہیں، سینچتے ہیں، دانہ ڈال دیتے ہیں، اتنا کام آپ کا ہے۔ باقی اب اس دانے کو بارور کرنا کسی کسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی زارع کے اختیار میں نہیں ہے، کسی باغبان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب دانہ ڈال دینا، بیج بو دینا، پودا لگا دینا، بس یہیں تک ہے۔ یہ واقعاً پروان چڑھے گا اور بارور ہوگا، یہ اختیار حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی طرح عمل کرنا ہمارا کام ہے، اخلاص نیت کے ساتھ۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ مال میں اضافے کا عمل ہے، انتہائی مجرب ہے اور مختصر سا ہے، سنتے جائیں۔ اگر آپ کے کاروبار اور دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو تو اپنے کاروبار کے مقام پر 40 دن تک روزانہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں تو انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور بہت سے لوگ اس عمل کو آزما چکے ہیں، اور اب آپ کی باری۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، اور میں امید کرتی ہوں کہ مومنین اس 5 منٹ کے عمل کو ایک بار اپنی زندگی میں لازمی آزمائیں گے۔ اور اس عمل کے تخم عمل کو بارور کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ بارور ہونے کی شرط ایک ہی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے اور بارور نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ جب بھی کہیں عمل میں رکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے ہماری نیت میں کہیں کھوٹ تو نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے، اور کیا عظیم ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما کان للہ ینمو، ما کان للہ ینمو، بظاہر یہ 4 الفاظ ہیں مگر عظیم الفاظ ہیں، پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو شے بھی اللہ کے لیے ہوگی وہ نشو و نما پائے گی، جو تخم بھی، جو پودا بھی اللہ کے لیے لگایا جائے گا، کوئی باد سموم اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ وہ پودا مرجھا جائے یا مر جائے وہ بیج۔ ما کان للہ ینمو، جو بھی اللہ کے لیے ہوگا نشو و نما پائے گا۔ تو یہ اس جہت سے ہماری نیت، ہمارا عمل، واجبات کی پابندی، مستحبات کی ادائیگی حتی الامکان، محرمات کو ترک کرنا مطلقاً، مکروہات سے حتی الامکان اجتناب، مباحات سے بھی حتی الامکان
پرہیز یہ ظاہری سفر ہے جو ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والا ہے. وہ کس طرح کرتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے کا اہتمام؟ اس کے ہاتھ میں تکوین ہے، ہمارے ہاتھ میں تکوین ہے ہی نہیں. تکوین ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہماری حدیں عمل کی کیا ہیں؟ شریعت، تشریع. تکوین اس کے ہاتھ میں. تکوین اور تشریع کے معنی یہ ہیں، جو بچے ہیں جوان ہیں ان کے لیے تکوین کہتے ہیں بنانا، اور تشریع کہتے ہیں قانون بنانا. تو قانون اعتباری چیزیں ہوتی ہیں اور تکوین حقیقت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وجودی حقیقت ہے. یعنی آنکھیں تو ہم نہیں بنا سکتے، آنکھیں بنانا اس کا کام ہے. آنکھوں میں نور ہم پیدا نہیں کر سکتے، آنکھوں میں نور پیدا کرنا اس کا کام ہے. اس کے حکم پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کہاں آنکھیں بند رکھنی ہیں، کہاں آنکھیں کھولنی ہیں. بالکل یہی کیفیت ہے کہ آپ حج پہ تشریف لے جائیں، آپ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں، آپ نجف تشریف لے جائیں، کربلا تشریف لے جائیں، کاظمین تشریف لے جائیں، سامرہ تشریف لے جائیں، خراسان تشریف لے جائیں، اور سامنے آپ کے گنبد ہو، معصوم کا گنبد. جی چاہتا ہے آنکھیں کھلی ہی رہیں، جھپکنے نہ پائیں، سارا نور جذب کر لیں ہم اپنی نگاہوں، اور اوپر سے نگاہ نیچے آئی، اب سامنے کوئی گزر رہا ہے نامحرم، وہاں آنکھیں بند کرنا لازم ہے. آنکھیں اس لیے بھی بند کرنا لازم ہے کہ یہ نور نظر بے جا ضائع نہ کیا جائے، بے جا ضائع نہ کیا جائے. یہ وہ ریاضت ہے شریعت کے تحت. میں نے عرض کیا کہ آنکھیں دینا خدا کا کام ہے، یہ کان بنانا اور اس میں یہ میکینزم اور یہ ٹیکنیکلٹیز اور یہ تمام اس کا اسٹرکچر حساب، یہ اس کی فیزیولوجی کہ کان کیسا ہو، اس کے اندر کی ہڈیاں کیسی ہوں، کس طریقے سے یہ آواز جائے گی اندر اور سنیں گے، اور یہ بنانا اللہ کا کام ہے. ہمیں کہا تم کان تو نہیں بنا سکتے، اس میں صلاحیت نہیں، یہ ہمارا کام ہے. تم پر یہ پابندی ہے کہ سنو تو اچھی باتیں سنو، بری باتیں ہونے لگیں تو کان بند کر لو، اٹھ کے چلے جاؤ وہاں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب. آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید عقیل الغربی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں بیان کیا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں مولانا صاحب نے کیا ہی حق بات کہی ہے کہ انسان کا اپنا اختیار ایک لازمی چیز ہے. انسان جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اچھائی ہو یا برائی، یہ انسان کی اپنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ناظرین محترم، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور بہت سی اشکال میں نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن میں سے ہمارے جسم کے حصے ہیں اور ہمارے خود کے اختیارات شامل ہیں کہ ہم ان حصوں کو کس طرح سے استعمال میں لاتے ہیں، آیا کہ وہ اچھائی میں لاتے ہیں یا برائی میں. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ بیان اور یہ مختصر سا عمل جو کہ سورہ فاتحہ کا تھا آپ کو پسند آیا ہے. اللہ حافظ.